بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ حضرات کا بڑا شکر گزار ہوں۔ آپ نے انتظار بھی فرمایا، مگر آپ کو پتہ ہے کہ حکومت سازی کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور اس کے اندر آزاد اراکین صوبائی اسمبلی و قومی اسمبلی جوک در جوک مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک حوصلہ افزا ٹرینڈ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ وفاق میں بھی اور پنجاب کے اندر بھی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھری ہے، اور کسی ایک سیاسی جماعت کو اتنا بڑا مینڈیٹ نہیں ملا جتنا کہ مسلم لیگ نون کو حاصل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے نتائج کے حوالے سے جو ابہام پیدا کیا گیا چند سیاسی پارٹیوں کی طرف سے، وہ میں سمجھتا ہوں وہ ناحق بھی تھا، ناجائز بھی تھا، کہ آپ نے ابتدائی نتیجوں کے اوپر جو کہ صرف 20 سے 25% پولنگ سٹیشنوں کے نتیجوں پر مشتمل تھے، آپ نے حتمی رائے قائم کرنے کی کوشش کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید کوئی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ باقیوں سے آگے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک سیاسی جماعت کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار بھی ہیں، ان کے حوالے سے بھی جو گوہر خان صاحب نے کلیم کیا، اب آپ دیکھیں نا، تضادات دیکھیں کہ ایک دن وہ فرماتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں، اور اگلے دن وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مجوزہ جو اراکین ہیں ان کی تعداد مکمل نہیں ہے حکومت سازی کے لیے یا حکومت بنانے کے لیے۔ اب جب آپ ابتدا جو ہے وہ جلدی کر دیں گے اور مکمل اور حتمی نتیجوں کا انتظار نہیں کریں گے تو ابہام تو رہتا ہے۔ اور بڑی کیا سرائیاں کی گئی، جی نواز شریف صاحب نے تقریر نہیں کی۔ نواز شریف صاحب نے تقریر تب کرنی تھی جب رزلٹ آنا تھا۔ محض 20 سے 25% نتائج کے اوپر کبھی بھی تقریر نہیں کی جاتی، تو تقریر تو تبھی کی جاتی ہے کہ جب حتمی نتیجہ سامنے آ جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو نتیجے آئے ہیں اور جو پذیرائی مسلم لیگ نون کو ملی ہے، ہم ایز سنگل لارجسٹ پارٹی موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب کے اندر تو ہم تقریباً سمپل میجورٹی اٹین کر گئے ہیں۔ 140 ہمارے اراکین تھے، اس کے اوپر آج ہمیں بھاول نگر سے سہیل خان صاحب نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اس کے علاوہ نواب غزین عباسی صاحب نے احمد پور شرقیہ بہاولپور سے شمولیت اختیار کی ہے۔ اس کے علاوہ چنیوٹ سے ثاقب چدر صاحب نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے پاک پتن سے عمران اکرم صاحب نے شمولیت اختیار کر لی ہے، اور راجن پور سے خضر مزاری صاحب نے شمولیت اختیار کر لی۔ اور میں یہ کسی کاغذ سے نہیں پڑھ رہا، یہ میں آپ کو اس لیے ازبر بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کے سامنے ہم نے پچھلے 15 سال پنجاب میں سیاست کی ہے، پارٹی پالیٹکس کی ہے، تو یہ نام ہماری فنگر ٹپس پہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ لسٹوں سے باقی جماعتوں کے نام آ کے پڑھتے ہیں نا، تو ان کو یاد کرنے پڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ میں نے آپ کو جو 6 نام ایم پی ایس کے بتائے ہیں، یہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، اور ہماری تعداد 146 ہو گئی ہے۔ اس کے بعد 2 سیالکوٹ کے ایم پی ایس میں بھی چھوڑ کے آیا ہوں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ماڈل ٹاؤن میں اس وقت۔ اس کے بعد 148 ہو جائے گی، اور 2 ایم پی ایس صاحبان رستے میں ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی 150 کا پنجاب میں فگر کراس کر کے سمپل میجورٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اٹین کر لیں گے، اور اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم پنجاب حکومت جو ہے وہ بآسانی جو ہے اس کو قائم کر سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے پہ کہ پنجاب حکومت بنانے کے لیے جتنے اراکین کی تعداد جو ہے وہ ریکوائرڈ تھی، وہ ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو کراس کریں گے، اور سمپل میجورٹی پنجاب کے اندر ہم اٹین کر چکے ہیں۔ تو ایم این ایز کی جہاں بات کی جائے تو ہمیں آج شمشیر مزاری صاحب ایم این اے نے جوائن کیا ہے۔ اس کے علاوہ وسیم قادر صاحب جو لاہور سے ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ تو آزاد جو ایم این ایز ہیں اس میں سے اب 2 ہمیں جوائن کر چکے ہیں، باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی اور کل بھی کوشش ہوگی کہ مزید ایم این ایز کی جو ہے وہ جوائننگ اس کو کروایا جائے، اور جو ایم پی ایس کی تعداد ہے وہ اگلے 2 دن میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں خاصا اضافہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ ان آزاد ایم پی ایس میں سے ایسے ہیں جنہیں مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل رہی ہے، یعنی خضر مزاری صاحب جو راجن پور سے ہمارے ایم پی اے کے اب ایم پی الیکٹ ہوئے ہیں، جو انہوں نے ریٹن جوائن کیا مسلم لیگ نون، انہوں نے پارٹی ٹکٹ ہمیں اپلائی کیا تھا۔ اسی طرح جو بھاول نگر سے سہیل خان صاحب ہیں،
انہوں نے بھی پارٹی ٹکٹ اپلائی کیا تھا اور مسلم لیگ نون میں باقاعدہ وہ انٹرویو دینے قائد کے پاس آئے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو بھی ہرایا اور مسلم لیگ نون کے بھی امیدوار کو ہرایا, اور آج وہ آزاد حیثیت میں منتخب ہو کے باقاعدہ شمولیت جو ہے وہ اختیار کر چکے ہیں. اور ہم دیگر پارٹیوں کے ساتھ جو ہمارا اس وقت مشاورت چل رہی ہے, اور میں یہ بالکل کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اسپیشلی جو ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہماری مشاورت ہے, اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ پی ایم کا کنسنسس کینڈیڈیٹ تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ اعلان کیا جائے. یعنی کوئی ایک جماعت جو ہے وہ یک طرفہ طور پہ وزیر اعظم کے امیدوار کا اعلان نہیں کرے گی. اور جو اتحادیوں کے ساتھ کل بھی بات چیت ہوئی, ایم کیو ایم والے تشریف لائے قائد میاں نواز شریف صاحب کے پاس جاتی عمرہ میں, اور اس کے بعد کل رات شہباز شریف صاحب ایک وفد کو لے کے گئے آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس. تو یہ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا اعلان کیا جائے گا وہ مکمل طور پہ مشاورت کے نتیجے میں ہوگا اور کنسنسس کینڈیڈیٹ کے طور پہ ہوگا اور مشترکہ اور متفقہ طور پہ ہوگا. تو یہ ہے جو ابھی تک کی کارگزاری ہے, اور اتحادیوں کے ساتھ مزید بھی ہماری مشاورت جو ہے وہ جاری ہے. عرفت مغل صاحب کو جلدی ہے سوال کرنے کی, مگر میں اپنی بات ختم کروں گا تو اس کے بعد سوال کا موقع آپ کو دوں گا. دیکھیے میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کو عرض کر دوں کہ پنجاب کے اندر ہماری 140 تعداد تھی, آج جو ہمیں 6 ایم پیز نے جوائن کیا ہے, 4 اور جوائن کر رہے ہیں. تو پنجاب میں ہم اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ ہم پنجاب کے اندر حکومت قائم کر سکیں, اور سمپل میجورٹی اللہ کے فضل سے ہمیں اٹین ہو گئی ہے, سمپل میجورٹی ہم نے لے لی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. وفاق میں ہماری مشاورت جاری ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی. تو جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ کے حوالے سے, وہ مشترکہ اور متفقہ طور پہ وہ کینڈیڈیٹ کا اعلان کیا جائے گا. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مشاورت ہو رہی ہے. کل شہباز شریف صاحب تشریف لے گئے تھے ایک وفد کے ہمراہ, ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن وہ تشریف لائے تھے جاتی عمرہ, اور انہوں نے بھی وہاں پہ ان سے بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. تو وزارت عظمیٰ کے حوالے سے جب بھی فیصلہ ہوگا مشترکہ متفقہ طور پہ ہوگا اور اتحادیوں کے ساتھ مل کے اس کا اعلان ہوگا. ابھی قبل از وقت ہوگا اس پہ کوئی بات کرنا, مگر پنجاب کے اندر خوشی کی بات ہے مسلم لیگ نون کے لیے. میں اپنے قائدین کو بھی, اپنی پارٹی کے ممبران کو بھی, اپنے کارکنان کو بھی, ایم این ایز ایم پی ایس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو ہے الحمدللہ ہم نے وہ نمبر اچیو کر لیا ہے اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے. نتیجوں کے حوالے سے جو میں نے بات کی, میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب رزلٹ آنا شروع ہوئے تو محض 25% نتائج کے اوپر, یعنی ایک این اے کے یا پی پی کے حلقے میں صرف 25% نتائج کے اوپر لوگوں نے, جو سیاسی نابالغ تھے, انہوں نے اپنی وکٹری کلیم کرنا شروع کر دی اور فتح کا انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا. تو انہیں چاہیے تھا کہ رزلٹ کا ویٹ کرتے, اور ہم نے الحمدللہ جب میاں نواز شریف صاحب کی تقریر ہوئی ہے اس وقت ہوئی ہے کہ جب 80% سے 90% جو ہیں وہ نتیجے آ چکے ہوئے تھے, تو ایک غلط تاثر دینے کی کوشش کی گئی. اور میں یہ بھی ابہام دور کر دوں کہ جو یہ دھاندلی کی بات کی جا رہی ہے, بار بار ہر وقت کہا جا رہا ہے جی دھاندلی ہو گئی, فلاں ہو گیا, تو دیکھیے مسلم لیگ نون کے جاوید لطیف صاحب شیخوپورہ سے ہارے ہیں, لاہور کے اندر شیخ رویل اصغر صاحب ہارے ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب کو شکست ہوئی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب ہارے ہیں. یہ کتنی کمزور دلیل ہے کہ اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو کیا رانا ثناء اللہ صاحب کی سیٹ نہ جتوا لیتے؟ اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو کیا خواجہ سعد رفیق صاحب لطیف کھوسا صاحب کو فون کر کے مبارکباد پیش کرتے؟ سعد رفیق صاحب چاہتے تو وہ کہتے کہ جی لطیف کھوسا صاحب نے دھاندلی کی, مگر ایسا نہیں کیا. جہاں جہاں پہ شکست ہوئی اس کو خوش دلی سے تسلیم کیا, خوش دلی سے قبول کیا, اور باقاعدہ ایک خندہ پیشانی کے ساتھ معاملات کو آگے لے کر چلے. اب ہارنے والے جھوٹے الزامات دھاندلی کے لگا رہے ہیں اور ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کریں, یہ تاثر نہیں چلے گا کیونکہ فارم 45 ہر کسی کے پاس موجود ہے. فارم 45 کی بنیاد پہ فارم 47 جاری ہوا ہے, تو جہاں ہارے ہیں اس کو قبول کریں. گوہر خان صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی, ایک دن فتح کا اعلان کرتے ہیں اور ایک دن کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم ہار گئے ہیں تو ہم اب اپوزیشن میں بیٹھیں گے. بھئی آپ نے قبل از وقت فتح کا اعلان کیا کیوں؟ آپ کو چاہیے تھا ویٹ کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں ہار جیت ہر پارٹی کو ہوئی ہے, اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھرے ہیں. ہم پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے, ہماری تعداد پوری ہو چکی ہے. وفاق کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم اتحادیوں کی مشاورت کے ساتھ اور ان کو ساتھ لے کر چلیں گے, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ ایم کیو ایم ہو, باقی جماعتیں ہوں,
ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے، اور ایک مشاورت کا سلسلہ ایک خوش اسلوبی سے ایک اچھے ماحول کے اندر چل رہا ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ مل جل کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا جو اعلان ہے وہ باقاعدہ مشترکہ متفقہ طور پہ کیا جائے، اور وہ جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے میڈیا کے کیمروں کے سامنے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کے اندر پٹیشنز کی جا رہی ہیں بغیر ثبوتوں کے، اتنی فریولس اور اتنے ویک آپ نے پٹیشنز داخل کی ہیں جس کے اندر کوئی سبسٹنس ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں لگا سکے۔ اور دیکھیں الیکشن والے دن میں بطور امیدوار 90 سے 100 پولنگ اسٹیشن کے اندر پھرا ہوں، میرے حلقے میں ایک پتا نہیں ٹوٹا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، کہیں پہ جھگڑا نہیں ہوا، کہیں پہ لڑائی نہیں ہوئی۔ اور دیکھیں میں پریزائڈنگ کے عملے کے پاس بھی اندر ہم جا کے انسپیکٹ کرتے رہے ہیں، باقی جماعتوں کے امیدوار بھی آتے رہے ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی دھاندلی ہوئی ہو اور امن خراب ہوا ہو۔ پرامن الیکشن تھا اور ہر حوالے سے سارے لوازمات پورے تھے، انتظامیہ نے اپنا کردار غیر جانبداری سے ادا کیا، الیکشن کمیشن نے اپنا کردار غیر جانبداری سے ادا کیا۔ اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، ہر الیکشن میں ہوتے ہیں، مگر اس سے برے حالات بائی الیکشن میں ہو جایا کرتے ہیں جہاں پہ امن خراب ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان نتائج کو خوش دلی سے تسلیم کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، اور ایک دھاندلی کا تاثر دینے کی جو کوشش کی جا رہی ہے بالکل نامناسب ہے اور یہ غلط ہے۔ اور اگر دھاندلی کے باوجود بھی گور خان صاحب آپ کی آزاد امیدوار حمایت یافتہ اتنی بڑی تعداد میں جیتے ہیں تو کیا وہ بھی دھاندلی سے جیتے ہیں؟ اور مجھے ایک اور بات کا جواب دے دیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر بڑا کلیئر مینڈیٹ ملا ہے تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدواروں کو، تو کیا وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی؟ دھاندلی صرف پنجاب میں ہوئی ہے، دھاندلی صرف بلوچستان میں ہوئی ہے، دھاندلی صرف سندھ کے اندر ہوئی ہے؟ تو یہ کام نہ کریں۔ اگر آپ کے کے پی کے میں آپ کے امیدوار جیت گئے ہیں تو وہاں دھاندلی نہیں ہے، اور سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں ہار گئے تو وہاں پہ دھاندلی ہو گئی ہے، یہ تاثر غلط ہے۔ آپ نے ابتدائی نتیجوں کے اندر غلط ایک تاثر دینے کی کوشش کی، ابتدائی نتیجوں کی بنیاد پر آپ نے حتمی رائے قائم کرنے کی کوشش کی اور ایک دھاندلی کا تاثر دینے کی کوشش کی جو کہ غلط تھا۔ شفاف، غیر جانبدار اور منصفانہ انتخابات ہوئے ہیں، تمام جماعتوں نے رزلٹ کو تسلیم کیا ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں چلے گا۔ وزارت عظمیٰ کا امیدوار انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کے جو اتحادی ہیں، جو دیگر جماعتیں ہیں جن سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، میں کہہ چکا کہ متفقہ مشترکہ طور پہ کریں گے۔ پنجاب کے در الحمدللہ ہماری حکومت قائم ہو چکی ہے، سمپل میجورٹی اٹین ہو چکی ہے، اور آگے کوشش کریں گے کہ تمام جو ہمارے اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے معاملات کو آگے چلایا جائے۔ مگر یہ جو الیکشن پٹیشنز کی جا رہی ہیں ٹرائیبونلز کا ویٹ کیے بغیر، جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں، وہ سیاست چمکانے کے لیے تو ٹھیک ہیں مگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے ان کو ثابت کرنے کے لیے، اس لیے اپنی خیبر پختونخوا کا جشن منائیں، ہمیں پنجاب میں جشن منانے دیں، اور غلط تاثر قائم مت کریں، سیاست کو مزید گندا کرنے کی کوشش مت کریں، جھوٹے الزامات بہتانوں کی سیاست مت کریں، کیونکہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو یہ ملک آگے نہیں چل سکے گا۔ ہم میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس ملک کو ترقی کی شارہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو 2018 سے پہلے کا پاکستان تھا جس کے اندر اشیاء خوردن و سستی تھی، روزگار تھا، پاکستان کی ایک بین الاقوامی سطح پہ عزت تھی، ہم اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا اور ہم اس کے تمام مسائل انشاءاللہ تعالی حل کریں گے۔ ایک ایک کر کے کریں گے۔ پاور شیئرنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ پاور شیئرنگ کا فارمولا جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے اور 2 سال ایک کی اور 3 سال ایک کی حکومت رہے گی، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ کیا کوئی ایسا فارمولا نہیں؟ ایسے دیکھیں، ایسا کوئی فارمولا ڈسکس نہیں ہوا، یہ محض قیاس رائیاں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتحادیوں کے ساتھ جب بھی ہمارے معاملات طے پائیں گے، آپ پورا پاکستان اس وقت دیکھ رہا ہے کہ آپ کی ٹی وی کی اسکرین دکھا رہی ہیں، تو آپ کے سامنے مشترکہ متفقہ طور پہ وزیر اعظم کے امیدوار کا اعلان کیا جائے گا۔ اور پنجاب کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پنجاب میں ہماری حکومت آئی۔ یہ جو آپ کی بار سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جو پنجاب کے اندر انہوں نے مرمت نہیں کی، عثمان بزدار صاحب آج کہاں پہ ہیں؟ پچھلے 5 سال کیا ہوا، کیا کھلواڑ ہوا اس ملک کے ساتھ؟ اور میں اپنے حلقے کی عوام، میں نے 127 کا شکر گزار ہوں، انہوں نے جس اعتماد کا مجھ پر اظہار کیا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس حلقے کی محرومیاں بھی دور کرنے آیا ہوں، تو میں اپنے حلقے کے حوالے سے بھی ہر فورم پہ آواز اٹھاؤں گا، اور اب پنجاب حکومت آ چکی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ حلقے کی محرومیاں بھی دور کریں گے۔ نہیں دیکھیں، یہ میرا نہیں خیال انہوں نے ایسی بات کی ہے۔ میں آپ کو آفیشیل پارٹی پوزیشن سٹیٹ کر رہا ہوں کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یہ وزارت عظمیٰ کا فیصلہ اتحادیوں کے ساتھ مل کے کیا جائے گا،
اور میں نے متفقہ طور پہ لفظ استعمال کیے، متفقہ طور پہ کیا جائے گا. ابھی تک پارٹی کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہے اس حوالے سے. جو پارٹی اعلان کرے گی اس کا وقت ہے. جی ملک عارف صاحب ایک سیکنڈ آپ کو بنا دیں. اتحادیوں سے اگر آپ لوگوں کا فارمولا طے نہیں ہوتا تو پی ایم ایل این کا یہ آپشن ہے کہ وہ اپوزیشن میں وفاق میں بیٹھ سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل یہ آپشن موجود نہیں اور آپ لوگ وفاق میں ہی بیٹھیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے حل کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اتحادیوں کے ساتھ جو مشاورت ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں ہماری حت الوسع کوشش ہے کہ کوئی اچھا حل نکل آئے. پہلی آپشن تو یہی ہے کہ ہم مل جل کے حکومت بنائیں اور وفاق میں ہم 2-3 پارٹیاں مل کے جو ہے وہ حکومت کریں. باقی پھر آگے کوئی ڈیڈ لاک آتا ہے تو آپ کو ضرور بتا دیں گے. ابھی فیصلہ ہو جائے گا پارٹی اعلان. بھائی جان میں کہہ رہا ہوں نا ابھی نہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہوا ہے نہ وزیر اعلیٰ کا. جب ہوگا آپ کو بتا دیں گے. آپ 6 دفعہ پوچھیں گے میرا تو جواب وہی ہونا ہے نا جو پہلے دفعہ ہوگا. بار بار جب نون لیگ الیکشن لڑ رہی تھی تو بار بار ایک ہی نام تھا نواز شریف وزیر اعظم کے طور پہ. لیکن اب آپ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ نواز شریف کے نام سے بیک فٹ پہ چلی گئی ہے اور کوئی نیا نام یا کوئی پچھلے سابق وزیر اعظم کا نام زیادہ فلوٹ کیا جا رہا ہے. تو ایسی کوئی صورتحال ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں میں نے جو بات کی کہ مشترکہ اور متفقہ طور پہ اعلان کیا جائے گا، تو وہ دیکھیں نا اتحادیوں کو بھی ہم نے آن بورڈ لینا ہے. اور ہماری پارٹی کا ہر فیصلہ، ہم میاں نواز شریف ہمارے قائد ہیں، ہم ان کے ہر فیصلے کے تابع ہیں. وہ سنتے سب کی ہیں، مشاورت سب سے کرتے ہیں، اور جب وہ فیصلہ پارٹی کے حوالے سے کرتے ہیں تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو ابھی تک میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے. مشاورت کا سلسلہ آگے بڑھے گا. آج پیپلز پارٹی کی بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہے، وہ اپنے بھی کچھ فیصلے آپ کو بتائیں گے، کچھ کنڈیشن بتائیں گے. اس کے بعد ہم حتمی طور پہ اس پر رائے قائم کر سکیں گے. جی الفت جو نام آئے ہیں آپ کے پاس وزارت عظمیٰ کے لیے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، جو انیشل نام چل رہے ہیں ڈسکس ہو رہے ہیں، وہی بتا دیں گے. نہیں میں دیکھیں میں بڑا اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شہری اور سیاستدان سمجھتا ہوں. میں کیا سرائیاں نہیں کر سکتا. میں پارٹی کا مرکزی سطح پہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی ہوں، تو میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو حقائق سے آگاہ کرنا اور کیا سرائیوں کو روکنا. تو میں تو جو پارٹی پوزیشن تھی آفیشیلی وہ آپ کو سٹیٹ کر دی. انشاءاللہ تعالی جب بھی پارٹی فیصلہ کرے کہ وزارت عظمیٰ کا اتحادیوں کے ساتھ مل کے اور وزارت اعلیٰ کا، تو سب سے پہلے عدنان شیخ صاحب کو میسج چلا جائے پارٹی تو آپ نے اپنا ایک کینڈیڈیٹ بنایا ہوگا نا کہ وہ ہم فلوٹ کریں گے، کیا ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا یا ودن پارٹی ہو چکا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ نام پیش کیا جائے گا اتحادیوں سے اس پہ دیکھیں ابھی تو امیدوار کی باری بعد میں آتی ہے. ابھی تو دیکھیں نا ہم نمبرز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کون سی پارٹی شامل ہوگی تو کتنے نمبرز ہمارے انکریز ہوں گے اور کن شرائط پہ یا کن آپس کے معاملات کو طے کر کے جو ہے یہ اتحاد قائم کیا جائے گا. ابھی نمبر پورا نہیں ہے. نہیں نمبر تو ہمارا پورا ہے. اگر ایم کیو ایم کو اور پیپلز پارٹی کو نون کے ساتھ ملائیں تو نمبر ہمارا پورا. آپ سوال لیڈنگ کوشچن آپ اچھا کرتے ہیں، وہ آپ کا کئی دہائیوں پر محیط ہے، وہ صافتی کیریئر ہے. مگر بات یہ ہے کہ نمبر پورا ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم نے ان معاملات کو طے کرنا ہے کہ اتحادیوں کی طرف سے جو کنڈیشن رکھی جائیں گی یا ان کی طرف سے جو معاملات آئیں گے ان کو خوش اسلوبی سے حل کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو پرانے اتحادی ہیں جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان، کہاں یہ جا رہا ہے کہ وہ کہیں پہ کچھ ناراض ہیں، ابھی ملاقات بھی نہیں جا رہے، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ رابطے تو آپ کے ہوئے ہیں. مولانا صاحب ہمارے لیے انتہائی عزت کی جگہ ہیں، اور کل مولانا اسد محمود صاحب کا مجھے مبارک کا میسج آیا میرے حلقے کے حوالے سے. تو ہمارے بڑے درینہ تعلقات بھی رہے ہیں اور ہم اتحادی بھی رہے ہیں. ہماری سیاسی وابستگیاں ایک دوسرے سے اور ایک ذاتی تعلق بھی، وہ بھی کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ مولانا صاحب کو بھی جو ہے وہ منایا جائے اور اگر کوئی ان کے معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے، ان کو ساتھ لے کر چلا جائے. مولانا صاحب کی آنے سے بڑی برکت ہوگی. وہ ہمیشہ جو ہے بڑی شفقت فرماتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ مولانا بھی اس کارواں کا حصہ بنے، اس سفر میں ہمارے ہم سفر بنے. بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ابھی وزیر اعلیٰ کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اتنا بتا دیں گے کہ وزیر اعلیٰ جو ہوگا وہ شریف فیملی سے ہوگا. دیکھیے میں قبل از وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. ہم پنجاب کے نمبر پورے کر چکے ہیں. یہ میری جگہ نہیں ہے کہ میں وزارت اعلیٰ کے امیدوار کا اعلان کروں. میں آپ کے سامنے ابھی ترم خان بن کے یہاں پہ کہوں کہ جی میں اعلان کر دوں گا. یہ قائد نے اعلان کرنا ہے، قائد کی منظوری سے ہونا ہے، اور میں اپنی جگہ کو سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی پوزیشن کیا ہے، اور اس کے مطابق جو میں معلومات آپ کو فراہم کر سکتا تھا وہ میں نے، میرا خیال ہے بڑی تندہی کے ساتھ
اور فرض شناسی کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کو گوش گزار کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز زیادہ موزوں ہے یا حمزہ شہباز زیادہ موزوں؟ دیکھیں میں نے دونوں کے ساتھ کام کیا ہے, دونوں کے ساتھ میری بڑی قربت ہے, اور میرے بس میں ہو تو میں تو کہوں کہ دونوں کو بن جانا چاہیے. شیخ روحیل اصغر صاحب جو ہار گئے ہیں, جو وسیم قادر کل شامل ہوئے نو لیگ میں, یہ پری پلان تھا یا دوبارہ انہوں نے اپنی مرضی سے؟ دیکھیں ہم نے شیخ روحیل اصغر صاحب کو وسیم قادر صاحب نے حلفیہ بیان دیا ہے, اب اس کا کفارہ نون لیگ ادا کرے گی یا وہ خود کرے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وسیم قادر صاحب کے حوالے سے ہم نے شیخ روحیل اصغر صاحب کو اعتماد میں لیا, اور ضروری سمجھا کہ ان کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. ہمارے سینئر ساتھی ہیں, پارٹی کے لیے ان کی قربانیاں ہیں, ان کی سیاست جو ہے وہ 1970 سے شروع ہوتی ہے, ان کے والد کا, ان کی پورے خاندان کا ایک کردار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہم نے لیا اور سب کو اعتماد میں لے کر لیا. تو باقی کفارے کے حوالے سے وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. عارف ملک صاحب میرے سے متعلق کہنا اس کے میں نے کہا آپ نے بلاول بھٹو کو اپنے حلقے سے ہرایا ہے, بڑی تنقید بھی کی آپ نے بلاول بھٹو کے اوپر, مناظرے کا بھی کہا کہ یہ سندھ کی جو حالت ہے اس حلقے کی نہیں ہونے دوں گا. اس کو اگر وزیر اعظم بنتا دیکھتے تو آپ رکاوٹ بنیں گے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں ہم نے بطور کارکن کے ایک پارٹی کے چیئرمین کا مقابلہ کیا, مگر میں بلاول صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا قدم اٹھایا لاہور سے الیکشن لڑنے کا, اور ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا, اور اس کے لیے کٹ چاہیے ہوتے ہیں. میں ان کی سیاست سے لاکھ اختلاف کروں, ان کی حلقے میں طرز عمل سے لاکھ اختلاف کروں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور سیاستدان ایک بڑا قدم انہوں نے اٹھایا تھا. اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے حق میں نکلا, مگر میں قطعاً یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے پیپلز پارٹی کی راہ میں کوئی رکاوٹ بننا چاہیے یا مجھے بلاول صاحب کی راہ میں کوئی رکاوٹ بننا چاہیے. تو آئی وش ہم آل دا بیسٹ, ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. انہوں نے لڑکانہ سے اور ایک اور سیٹ انہوں نے کہیں سے نکالی ہے, تو آئی وش ہم آل دا بیسٹ. مسلم لیگ نون کے بطور جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ باقاعدہ طور پہ مذاکرات ہو چکے ہیں. شراکت اقتدار کا جو فارمولہ ہے یقینی طور پر وہ بھی ڈسکس ہوا ہوگا, کیا لینا ہے کیا دینا ہے. یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈز کیا ہیں, کہاں پہ آپ نے ایگری کیا ہے, کہاں پہ ڈس ایگری کیا؟ دیکھیں ابھی تو وہ آپس کی مشاورت کر رہے ہیں نا. ہم نے تو ابھی ان کو حکومت سازی کی دعوت دی ہے اور حکومت قائم کرنے کے حوالے سے باقاعدہ ایک ملاقات کی ہے. تو وہ آپس میں دیکھیں نا, سی بلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی مشاورت کر کے ہمیں اپنی حتمی رائے سے آگاہ کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ان کے کیا مطالبات ہیں اور کس طرح کی گورنمنٹ ہونی چاہیے اور کیسے چلنی چاہیے. تو ابھی ہمیں انتظار ہے ان کا, تو جس طرح ہم انتظار کریں آپ بھی انتظار فرمائیے. پی ٹی آئی کے 92 ارکان ہیں, ان میں سے کتنے لوگوں کا آپ کے ساتھ رابطہ ہے یا ان میں سے بھی کوئی کافی لوگوں سے رابطہ ہے. پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں سے بھی رابطہ ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کی بھی ایک اچھی تعداد ہمارے ساتھ شامل ہو. دیکھیں اسی لیے مذاکرات ہوتے ہیں نا کہ آپ تھوڑا سا آپ پیچھے ہٹتے ہیں, تھوڑا سا وہ ہٹتے ہیں, تھوڑا آپ آگے آتے ہیں وہ پیچھے ہٹتے ہیں, وہ آگے آتے ہیں آپ پیچھے ہٹتے ہیں, تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو کوئی حتمی میں نے کہا اس پہ بھی بات نہیں کی جا سکتی. ابھی بڑی ابتدائی ابھی ہمارے پاس دن ہے اور یہ بھی ابتدائی جو ہے وہ مذاکرات کا مرحلہ چل رہا ہے. یہ مرحلہ اپنے حتمی مراحل میں داخل ہوگا تو پھر آپ کے سامنے ساری معلومات رکھ دیں کہ میرا خیال ہے ریپیٹ ہو رہے ہیں سوال. آخری جی بالکل نہیں دیکھیں ان کا تو مجھے نہیں پتا, مگر ہم اتحادیوں کے ساتھ مل کے IMF کے چیلنج کو نپٹیں گے انشاءاللہ.